پہلے تو میں یہاں پہ DHQ ہاسپٹل میں وزیراعظم صاحب کی خصوصی انسٹرکشنز کے اوپر پنجاب پولیس کے جو جوان یہاں پہ زخمی ہیں، جو سولین یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ عامر کیانی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شہباز گل صاحب، ہم تمام لوگ جو ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کی نمائندگی کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ، کیونکہ ان کی ایک بڑی واضح انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے اس کے اوپر بیان بھی دیا، اور انہوں نے یہ جو پولیس کی بہادری ہے اور جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی بہادری ہے اس کو وزیر اعظم صاحب نے سراہا ہے۔ الحمدللہ اس تمام جو فتنہ تھا اس کے اوپر ہم نے حکومت نے بڑے احسن طریقے سے قابو پایا۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے۔ کل جمعے کے دن جس طرح سے انٹیریئر منسٹری نے کہا، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمیں 3-4 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا بند کرنا پڑا، لیکن وہ بھی ایک ضروری تھا تاکہ کچھ بھی جو معاملہ ہے اس کو ایک طرف لے جایا جا سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ جینوئن بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جو معاملہ ہے ہمارا اس وقت ایک جو مذہبی معاملہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا معاملہ ہے، وہ تو ہم سب کا ایک یکساں ہے، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور جب تک ہماری جان و مال، ہماری آل و اولاد سے زیادہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پیاری نہ ہو تو ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ جو اصول ہے وہ سب کے اوپر ہے، لیکن اس اصول کے لیے سیاست کرنا اس اصول کے اوپر اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو کرنا، یہ تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک انفارچونیٹ بات تھی۔ اور ایسے معاملات میں جو فرقہ وارانہ ہماری تنظیمیں ہیں، ہمیں ماضی میں پتہ ہے، ہم نے جب کراچی میں تحقیقات کی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس میں را کا ہاتھ تھا۔ اس میں وہ جو وہاں پہ جو فسادات کرائے گئے تھے فرقہ وارانہ، اس میں اس وقت جو تحقیقات سامنے آئی تھی اس میں ہمارے دشمن ملک کا ہاتھ تھا۔ تو یہاں پر بھی جماعتیں ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح کے جو فتنے جس کے نتیجے میں ملک کمزور ہو، جس کے نتیجے میں آپ کی ایک عالمی حیثیت متاثر ہو، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے لیے ہم حکومت کی سطح کے اوپر پاکستان کی جو پولیس ہے، اسپیشلی پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، بلوچستان کی، اور باقی جو سیکورٹی اداروں نے جس طرح سے ان کو ایک جل ہو کر کے اس فتنے کو ناکام بنایا، اس کے اوپر ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں۔ اور انشاءاللہ قطعی طور کے اوپر پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمیں پاکستان کو ریاست کو انڈرمائن کو کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اتنی بڑی جس کو سپر پاور جو ہے وہ افغانستان میں شکست نہیں دے سکے، ہم نے پاکستان میں ہماری سیکورٹی فورسز نے، ہماری پاکستان کی فوج نے، ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ پاکستان کی ریاست کمزور ریاست ہرگز نہیں ہے، اور کوئی یہ سمجھنے کی غلطی بھی نہ کرے۔ ہم اپنی ایک جہاں پر ہمارے جو جمہوریت ہے اس میں مختلف نقطۂ نظر آتے ہیں، ان نقطۂ نظر کو سنا جاتا ہے اور یہی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کو ایک بلیک میل کر لیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ آپ حکومت کے اوپر طاقت سے بلوے کر کے کچھ کر لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، 7 دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں ہم شامل ہیں۔ سب سے بڑا دفاعی نظام پاکستان کا مسلم ورلڈ میں اگر آج کسی کا ڈیفینس سسٹم ہے، کسی کی فوج ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ تو انڈرمائن نہ کریں، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، جو بھی لوگ پاکستان کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی ریاست ایک عظیم ریاست ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک عظیم قوم ہے اور اس کو آگے جانا ہے۔ دوسری بات، اسی تاثر کو میں یہ بھی یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہاں پہ جو ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا۔ کسی حکومت نے، کسی بین الاقوامی طاقت نے یا کسی بین الاقوامی جو
मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फैसला हमारा इंटरनल फैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल करके ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और इसके नतीजे में ये बात एक दफा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत के रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही जुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं और आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहाँ रहना है हमने भी यहाँ रहना है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। आपने सियासत करनी है पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी होगी। आपने यहाँ पर इलेक्शनों में हिस्सा लेना है आइन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया अल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहकाम दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा जाती उमरा का, जाती उमरा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की। पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्जों की जमीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जमीनें छुड़ाई गईं। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है, सारी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे MNA थे उनमें दानियाल अजीज साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े MNAs का नाम शामिल थे। इन सारे लोगों के खिलाफ वागुजार कराएगी जमीनें और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास झेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुश्तपनाही सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्जे में थे, और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की जमीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाती उमरा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी जमीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो जमीन ट्रांसफर हो गई। ये एक खुली बददियानती और खुला कब्जा करने का मामला था। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये जमीन सरकारी जमीन जो है गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज के फैसलों को चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिए तो अब उसे कोई ना कराए। आप ना सरकारी जमीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियां देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देंगे। अगर आप देंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम।
کوئی صاحب آج جنگیر ترین نے اور ان کے ایم این اے اور ایم پی اے نے پریس کانفرنس جو طریقہ البیت نے بے شک ہے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے وفاق کے اندر سب سے سینئر افسر پر ڈنڈوں کی بارش کی اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا تھا. کیا اس پر آج پی ٹی آئی چیز کے تناظر میں قوم سے معافی مانگے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی بدقسمت والی بات ہوگی کہ اگر آپ ایک جینوئن پولیٹیکل موومنٹ کو ایک فتنہ انگیز موومنٹ کے ساتھ جوڑ دیں. جو پی ٹی آئی کی جب موومنٹ شروع ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی موومنٹ کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ پیناما میں پراپرٹیز نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی موومنٹ تھی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ آپ اربوں روپیہ باہر لے کے نہیں جا سکتے. اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں جن کے اوپر احتجاج ہوتا ہے. جب آپ ایک ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہے اس پروٹیسٹ سے جو کہ فتنے کے اوپر مبنی ہو. آپ دونوں کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے. اس طرح تو پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر پی ایم ایل این کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے ماضی میں یہ جو پروٹیسٹ کیے وہ غلط ہوئے. اس کے اوپر بھی جو لیڈرشپ ہے وہاں پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ختم کر کے آئین کو ہم نہیں مانتے، قانون کو ہم نہیں مانتے اور اس طرح کی ڈکٹیشن دینے کی کبھی بات نہیں ہوئی. صرف ڈیموکریٹک موومنٹس کو اور اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. ایک منٹ چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں آپ کی ٹی ایل پی ایک محفوظ جماعت تھی، ان کے ساتھ مل کے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج بھی کی. اس ٹائم آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا، پارلیمنٹ کا تقدس بھی جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا اس ٹائم اگر آپ کے خلاف اسی طرح آپ کی جماعت کو قلعدم قرار دیا جاتا تو آپ کو برا نہ لگتا؟ ایک بات. دوسرا، توہین عدالت کا کیس آپ کے خلاف جسٹس قاضی فائز صاحب نے دائر کیا ہوا ہے، کیا سپریم کورٹ سے آپ معافی مانگیں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو پہلے ہی دے چکا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں گے. راجہ ریاض نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کو انصاف نہ ملا، جہانگیر ترین دونوں اکٹھا کر لو. میرا سوال یہ تھا کہ آج جہانگیر ترین ان کے ساتھ تینوں ایک ہی کر رہے ہیں نا. سر ادھر میری بات سن لینا. آج جہانگیر ترین ان کے اتحادی ایم این ایز ایم پی ایز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے ورنہ ہم اپنا آخری لائے عمل جو ہے وہ کریں گے. صاحب کو کہا ہے کہ انصاف کریں، جبکہ جو ان کے ہم خیال گروپ ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کا ان کا اگر نہ دیکھا گیا تو وہ کوئی لاہے عمل بنائیں گے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا بھی کے لیے الارمنگ نہیں ہے؟ تینوں آپ کا تینوں کا یہی ہے. دیکھیں بات یہ جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے اوپر الزام لگا، انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے موقف عدالت میں ثابت کیا، واپس آئے. اس کے بعد علیم خان صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، ضمانت اپنا لی، واپس آئے. اس کے بعد سفدین صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، واپس آئے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی جو الزام ہے وہ انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے. اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ کوئی ذاتی پرابلم ہے ہمارا حکومت کا، نہ ہی ان کا کوئی ذاتی پرابلم ہے حکومت کے ساتھ. تو کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ذاتی ناراضگیاں ہیں وہ بھی دوسروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں لڑیں گے اور اس کے مطابق جو انصاف کے اوپر جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھیں گے. بلاگ ہیں اسی طرح ملک کے اندر بلا کے نصاب نظر نہیں آ رہے. شہباز شریف جیل میں ہے اور شوکت ترین کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا. اس بعد دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ ٹی ایل پی کے راز کے یا ہندوستان کے ساتھ کوئی شواہد ملے ہیں یا پھر آپ نے 20 اپریل کے دھرنے کے بعد حکومت کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ دیکھیں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ہائی پروفائل کیسز میں دوبارہ ضمانتیں شروع ہو گئی، کیسز منتقل کا انجام تک نہیں پہنچا. دیکھیں بات یہ ہے حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا. انویسٹیگیشن کر کے جب آپ عدالت کو دے دیتے ہیں اس کے بعد تو عدالت جانے اور ملزم جانے. ہم اس سے زیادہ ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں چلا رہے نا جہاں پہ عدالتیں بھی ایک ہی ہیں یا وہ اپنا ہم یہاں پہ ایڈورسوریل سسٹم ہے. اس ٹائم میں ٹائم لگتا ہے جہاں پہ آپ نے عدالتوں میں، اور یہ بات سے میں آپ سے متفق ہوں. میں ہی نہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی متفق ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں نا جسٹس should not be done but seen to be done. انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے نظر بھی آنا چاہیے. یہ جو ہوتے نظر آنے والا معاملہ ہے اس کے وجہ اس کے جو ہماری کمپلیکیشنز ہیں، جو اس میں ہماری جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جو ابھی آپ نے کیے. آپ ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پہلے معاہدے ہوئے وہ کہ وہ دباؤ میں تھے،
ایک تو ان کا کیا اسٹیٹس ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں پولیس کو بری طرح ٹارچر کیا گیا. بات یہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس ایون کے اتنے بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں. آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا. تو ایسے کیا اسٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے تو اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ پکڑ کے جن کو. تو یہ کیا غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے مرغے بنا کے ان کو پنجاب جو نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں ان کو قانون کے حوالے کریں. نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیو وائرل نہ ہو. لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ باہر کی ہو رہی ہے. نہیں ہونا. نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے, آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے, عزت کا حق دیتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو, اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے, اور پولیس ایسے ہی کرے گی. کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا اسٹیٹس ہے, تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہوگی. تو یہ وفاقی وزراء کو دیکھیں, وزیر اعظم کو دیکھیں, کرپشن اور اتفاق کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے, چینی آتی ہے. یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا. دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے. صحیح بات ہے. عوام دیکھیں نا, تقریر تو نہیں نا کرنی, سوال کرو نا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں, ہر جگہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر مل رہا ہے. کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے, جو کہ ہسٹوریکل ہے. اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے, جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے, پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے. تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا آپ نے صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تقریباً صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو ملائیں 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا صرف 5 سالوں میں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا, تو ان کے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں. اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے, پوچھیں ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے, یہ کیا حالت ہے. ہمیں تو ہم تو ایک تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھ رہے ہیں اداروں کی, تمام ادارے کی تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کریں گے. حرمت رسول کے لیے سب یقینی طور پر متحد ہیں اور حرمت رسول کے لیے سب یکساں طور پر ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, اور یہ سب پر لازمی بھی ہے. لیکن اس معاملے پر سیاست اور ذاتی مفاد جو ہے وہ کسی کو زیب نہیں دیتا. وزیر اعظم نے پولیس کی بہادری کو سراہا ہے.